اگر ہائی کورٹ کی سول کورٹ نہیں سنتی ہے تو اسی طرح پھر سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ بھی نہیں سنتی۔ اگر ایک دوسرے کے آپ یہی روایات نہیں بنا رہے ہیں تو پھر آپ عدالتی نظام کا جو ہے انحطاط کر رہے ہیں۔ پھر آئیے سارے جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ خان صاحب کو بلائیں، پرسنلی بلا کر ریلیز کریں، کلاک بیک پیچھے لے کر جائیں اسی لیول پر۔ مانتا ہے سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ نہیں مانتا ہے تو پھر اسی طرح ہے۔ اگر یہی بنانا ریپبلک بنانی ہے، اندھا نظام ہے اس ملک میں، تو پھر اندھا ہے۔ مایوس ہیں عدالتی کارروائی سے سر آپ؟ نہیں، میں کیوں مایوس ہوں؟ میں تو آج تک مایوسی کفر سمجھتا ہوں۔ تو پھر سر کیا کہیں گے؟ جو میں نے کہہ دیا ہے۔ تو سر کیا امید ہے؟ کچھ بھی نہیں، کل پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا جی ان کو لمٹ کریں۔ آج تک فوجداری مقدمات میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ اس کو لیٹیٹیوڈ دے رہے ہیں، آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے۔ اس کو کہیں کہ لمٹ، ابھی وہ کہہ رہا 3 گھنٹے اور کرے گا، 4 گھنٹے۔ تو میں نے کہا اس طرح تو میں 2 مہینے اگر میں پڑھتا رہوں ایک اتھارٹی کو، اور وہ نہیں ہوتا ہے ضمانت کے مرحلے پر۔ میرا خیال ہے کل فیصلہ آ جانا چاہیے۔ کیا دیکھیں، یہ تو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے آپ 1 گھنٹہ آج لیا ایک نقطے پہ صرف کہ یہ عدالت کا استحقاق ہے کہ وہ ریلیف دے یا نہ دے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ظاہر ہے عدالت کا استحقاق ہی ہوتا ہے۔ لیکن باقی جو باتیں ہیں کہ یہاں حق دفاع بند کیا گیا، دفاع میں گواہ پیش نہیں کرنے دیے گئے، جو کرمنل پروسیجر کورٹ کا ایک طریقہ ہے جو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے لازم ہے درخواست دائر کرنے کا، کمپلینٹ دائر کرنے کا، وہ طریقہ یہاں نہیں اپنایا گیا۔ تو بہت سے حکم ہیں جن کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزا ہے اس کو سسپینڈ ہو جانا چاہیے، یہ سنی جائے گی جو درخواست وہاں پہ ہے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کی یہ ثواب دید ہے، میرا خیال ہے شاید وہ کل تک کا انتظار کریں، لیکن اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے سر، ڈائریکشن دے سکتی ہے ارلی فیصلہ کرنے کی؟ سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، کوئی بھی ہدایت دے سکتی ہے، لیکن کل اب یہ معاملہ چونکہ ہائی کورٹ میں دوبارہ سنا جائے گا، میرا خیال ہے ہمیں سب کو کل تک انتظار کرنا چاہیے سسپینشن سر کا۔ 5 بجے کے بعد فیصلہ آتا ہے تو پھر تو 2 چھٹیاں بیچ میں آ جائیں گی۔ چلیں دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، امید اچھی رکھتے ہیں۔ خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا، کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آگے قانون کے مطابق معاملہ چلے گا۔ باقی اور مقدمات کی کیا صورتحال ہے وہ سامنے نہیں تھے۔ دیکھیں، یہ معاملہ ہے اس نوعیت کا، جس طرح سے اس کیس میں ٹرائل سمجھی، بالکل اگر ہم اس بات سے دور کھڑے ہو جائیں کہ کون کس کا وکیل ہے، میری نظر میں کوئی بھی ٹرائل جو ہے اس طرح نہیں چلنی چاہیے۔ جب ایک ملزم کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور عدالت کہے کہ تمہیں گواہ ہم پیش نہیں کرنے دیں گے، میری نظر میں انصاف جو ہے وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ جس طرح یہ ٹرائل ہوئی وہ ٹرائل انتہائی ناقص تھی، جو انصاف کے بنیادی تقاضے ہیں ان کے مطابق نہیں تھی۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ ہائی کورٹ سے اچھا فیصلہ ملے گا۔ اگر ہائی کورٹ کی سول کورٹ نہیں سنتی ہے تو اسی طرح پھر سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ بھی نہیں سنتی۔ اگر ایک دوسرے کے آپ یہی روایات نہیں بنا رہے ہیں تو پھر آپ عدالتی نظام کا جو ہے انحطاط کر رہے ہیں۔ پھر آئیے سارے جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ خان صاحب کو بلائیں، پرسنلی بلا کر ریلیز کریں، کلاک بیک پیچھے لے کر جائیں اسی لیول پر۔ مانتا ہے سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ نہیں مانتا ہے تو پھر اسی طرح ہے۔ اگر یہی بنانا ریپبلک بنانی ہے، اندھا نظام ہے اس ملک میں، تو پھر اندھا ہے۔ مایوس ہیں عدالتی کارروائی سے سر آپ؟ نہیں، میں کیوں مایوس ہوں؟ میں تو آج تک مایوسی کفر سمجھتا ہوں۔ تو پھر سر کیا کہیں گے؟ جو میں نے کہہ دیا ہے۔ تو سر کیا امید ہے؟ کچھ بھی نہیں، کل پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا جی ان کو لمٹ کریں۔ آج تک فوجداری مقدمات میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ اس کو لیٹیٹیوڈ دے رہے ہیں، آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے۔ اس کو کہیں کہ لمٹ، ابھی وہ کہہ رہا 3 گھنٹے اور کرے گا، 4 گھنٹے۔ تو میں نے کہا اس طرح تو میں 2 مہینے اگر میں پڑھتا رہوں ایک اتھارٹی کو، اور وہ نہیں ہوتا ہے ضمانت کے مرحلے پر۔ میرا خیال ہے کل فیصلہ آ جانا چاہیے۔ کیا دیکھیں، یہ تو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے آپ 1 گھنٹہ آج لیا ایک نقطے پہ صرف کہ یہ عدالت کا استحقاق ہے کہ وہ ریلیف دے یا نہ دے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ظاہر ہے عدالت کا استحقاق ہی ہوتا ہے۔ لیکن باقی جو باتیں ہیں کہ یہاں حق دفاع بند کیا گیا، دفاع میں گواہ پیش نہیں کرنے دیے گئے، جو کرمنل پروسیجر کورٹ کا ایک طریقہ ہے جو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے لازم ہے درخواست دائر کرنے کا، کمپلینٹ دائر کرنے کا، وہ طریقہ یہاں نہیں اپنایا گیا۔ تو بہت سے حکم ہیں جن کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزا ہے اس کو
سسپینڈ ہو جانا چاہیے. یہ سنی جائے گی جو درخواست وہاں پہ ہے. دیکھیے سپریم کورٹ کی یہ ثوابدید ہے, میرا خیال ہے شاید وہ کل تک کا انتظار کریں, لیکن اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے سر, ڈائریکشن دے سکتی ہے ارلی فیصلہ کرنے. سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے, کوئی بھی ہدایت دے سکتی ہے, لیکن کل اب یہ معاملہ چونکہ ہائی کورٹ میں دوبارہ سنا جائے گا, میرا خیال ہے ہمیں سب کو کل تک انتظار کرنا چاہیے. سسپینشن سر 5 بجے کے بعد فیصلہ آتا ہے تو پھر تو 2 چھٹیاں بیچ میں آ جائیں گی. چلیں دیکھتے ہیں کل کیا ہوتے ہیں, امید اچھی رکھتے ہیں. خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا, کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آگے قانون کے مطابق معاملہ چلے گا. باقی اور مقدمات کی کیا صورتحال ہے وہ سامنے نہیں تھے. دیکھیں یہ معاملہ ہے اس نوعیت کا, جس طرح سے اس کیس میں ٹرائل سمجھی, بالکل اگر ہم اس بات سے دور کھڑے ہو جائیں کہ کون کس کا وکیل ہے, میری نظر میں کوئی بھی ٹرائل جو ہے اس طرح نہیں چلنی چاہیے. جب ایک ملزم کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور عدالت کہے کہ تمہیں گواہ ہم پیش نہیں کرنے دیں گے, میری نظر میں انصاف جو ہے وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ جس طرح یہ ٹرائل ہوئی وہ ٹرائل انتہائی ناقص تھی, جو انصاف کے بنیادی تقاضے ہیں ان کے مطابق نہیں تھی. تو مجھے پوری امید ہے کہ ہائی کورٹ سے اچھا فیصلہ ملے.